پیلی چڑیا، بڑے دن ہو گئے آپ کی کہانی نہیں سنی۔ آج تو مجھے ایک اچھی سی کہانی سنا دیں۔ ہاں، آج میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی اور ایک سبق آموز کہانی سناؤں گی۔ کیا تم سننے کو تیار ہو؟ جی پیلی چڑیا، آپ کی کہانیاں ہمیشہ ہی بہت اچھی اور دلچسپ ہوا کرتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج بھی آپ کی کہانی بہت مزے کی ہوگی۔ ہاں تو چلو شروع کرتے ہیں۔ نینا ایک ننھی سی چڑیا تھی جو اپنے امی اور ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھونسلے میں رہتی تھی۔ اس کے گھونسلے کے آس پاس بہت ساری چھوٹی بڑی چڑیاں رہتی تھیں۔ نینا کی بھی بہت ساری سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھی۔ نینا ویسے تو خوش تھی، لیکن اسے ایک بات بہت اداس کر دیتی تھی، وہ یہ کہ اس کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی کہ اسے بہت بڑا گھر مل جائے تاکہ وہ اپنی تمام سہیلیوں کو بلا کر کھیلے۔ نینا کا یہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنی کسی سہیلی کو بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ نینا کی امی اسے اکثر سمجھاتی تھیں کہ گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، تم اس میں بھی اپنی سہیلیوں کو بلا سکتی ہو۔ لیکن نینا یہی کہتی کہ یہ گھر چھوٹا ہی نہیں بلکہ بہت خراب بھی ہے، یہاں میں اپنی سہیلیوں کو بلاؤں گی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ ایک دن ماں اور بیٹی میں یہی بحث ہو رہی تھی تو نینا کے ابو نے کہا، بیٹا گھر بڑا ہو یا چھوٹا، گھر تو گھر ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ نینا فوراً بولی، نہیں پاپا، ہمارے پاس ہے ہی کیا، شکر تو اس دن ادا کروں گی جب میں ایک بڑے اور پیارے سے گھونسلے میں ہوں گی اور اپنی ساری سہیلیوں کو جو چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں بلاؤں گی اور خوب جلاؤں گی کہ دیکھو میرا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر سب میرے بڑے سے گھر میں روزانہ کھیلنے آیا کریں گی۔ اچھا پاپا، ابھی تو میں باہر جا رہی ہوں، میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج ہم سب سہیلیاں نیلے سمندر کی سیر کو جا رہی ہیں۔ اس کی امی نے کہا، نینا بیٹا خیال سے جانا اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا، دھیان رکھنا وہاں شکاری بہت آتے ہیں، کسی درخت پر کوئی پنجرا لٹکا ہوا نظر آئے تو اس کے اندر جانے کی کوشش مت کرنا، یا کہیں زمین پر دانا پڑا ہو تو اسے بھی کھانے کی کوشش مت کرنا۔ میری تمام باتیں یاد رکھنا اور ان پر عمل ضرور کرنا۔ نینا جو اپنی امی کی باتیں غور سے سن رہی تھی کہنے لگی، ایک تو آپ اور ابو نصیحت بہت کرتے ہیں۔ امی نے کہا، بیٹا بڑوں کی نصیحت میں چھوٹوں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کر لیں تو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا امی، اب مجھے جانے بھی دیں، ویسے ہی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر نینا اڑتی ہوئی اپنی سہیلیوں کے پاس جا بیٹھی۔ سب چڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ نینا کے پہنچتے ہی سب نے کہا، چلو دیر نہ کرو، اب چلو۔ سب اڑتی ہوئی نیلے سمندر تک پہنچ گئیں۔ وہاں سب نے بہت مزے کیے، پھر سب چھپن چھپائی کھیلنے لگیں۔ نینا بھی چھپ گئی۔ نینا تھوڑی آگے جا کر چھپی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا پنجرا تھا جس میں بہت سا دانا اور پانی رکھا تھا۔ وہ بہت پیارا اور خوبصورت پنجرا تھا، بالکل ایسا جیسا نینا اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتی تھی۔ نینا نے دل میں سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور بتانے لگی، پھر وہ جلدی میں نے ایک بہت بڑا اور پیارا سا گھر دیکھا ہے، تم سب میرے ساتھ چلو۔ اس کی سہیلیوں نے جواب دیا، نہیں، ہمارے امی ابو نے منع کیا ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گی۔ نینا بولی، تم سب جاؤ یا نہ جاؤ، میں تو وہ پنجرا ضرور اندر سے دیکھوں گی، وہ اتنا خوبصورت ہے اور بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر نینا اڑ کر اس پنجرے تک چلی گئی۔ سب نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس پنجرے کے اندر داخل ہو گئی۔
جیسے ہی نینا پنجرے کے اندر گئی پنجرہ فوراً بند ہو گیا۔ تاہم نینا خوش ہو کر پورا پنجرہ دیکھنے لگی۔ کافی دیر کے بعد اس کی سہیلیوں نے کہا، نینا ہم جا رہے ہیں، اندھیرا چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ نینا نے کہا، ہاں چلو میں بھی چلتی ہوں، لیکن اب نینا کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ساری سہیلیاں نینا کو چھوڑ کر چلی گئیں اور کہا کہ ہم تمہارے امی ابو کو بھیجتے ہیں۔ اس طرح نینا اکیلی رہ گئی اور روتے ہوئے امی ابو کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں وہاں کچھ شکاری آ گئے، اسے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو آج ایک ہی چڑیا پکڑی گئی لیکن ہے خوبصورت، اس کو تو میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اس طرح ایک آدمی نے نینا کا پنجرہ اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ دیا اور سب سامان اکٹھا کر کے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نینا روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، میرے امی ابو کو تو آنے دو، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی۔ گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ کافی آگے جا کر نینا نے دیکھا کہ اس کی سہیلیاں اور امی ابو اسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں نینا اور پنجرہ تھا۔ پھر نینا ایک بالکل الگ جگہ آ گئی جہاں نہ اس کے امی ابو تھے، نہ اس کی سہیلیاں، اور نہ ہی وہ کھلے آسمان میں اڑ سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، ہاں بس ایک چیز تھی جس کی وہ خواہش کرتی رہتی تھی، وہ تھا اس کا بڑا اور پیارا سا پنجرہ۔ اب نینا کو ہر وقت بس ایک ہی بات یاد آتی رہتی۔ اس کے ابا کہتے تھے، گھر بڑا ہو یا چھوٹا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بتاؤ پھر تمہیں آج کی میری کہانی کیسی لگی اور تمہیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔